شوہر ہمیشہ کس طرح کی بیویوں کے کنٹرول میں رہتے ہیں؟ دنیا گواہ اس چیز کی کہ مرد کبھی عورت شناس نہیں رہا. مرد کو کبھی عورت کی جو ہے نا وہ حقیقت معلوم نہیں ہوئی. چلاک، مکار، دھوکے باز عورت کے چنگل میں ایسے پھنسا رہتا ہے مرد، ایسے اس کا غلام بنا رہتا ہے کہ وہی اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. چلاک عورت جو ہوتی ہے نا، مکار جسے آپ عورت کہتے ہیں، یہ عورت بڑے طریقے سے اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا جو ہے وہ ہنر جانتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مرد جو ہے وہ اس کی سائیکالوجی کیا ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. وہ بڑی معصوم بن کے، بڑی مکار بن کے اپنے شوہر کو کنٹرول میں رکھتی ہے. کیونکہ سیدھی سادی سنجیدہ عورتیں یا ایسی بیچاری جو ہے وہ گھروں میں رہنے والی عورتیں جن کو پتہ کچھ نہیں ہے، دنیا انہوں نے دیکھی نہیں ہے، انہیں مرد کنٹرول کرنے نہیں آتے. نہ مرد ان سے کنٹرول ہوتے ہیں، بلکہ مرد ایک وفادار عورت کی تذلیل اس لیے کرتا ہے کہ مرد کو عورت کا پتہ ہی نہیں ہے. جو مرد ہے وہ عورت شناس ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ دھوکے باز عورت کو اپنے ساتھ رکھے ہوتا ہے، اور جو وفادار عورت ہوتی ہے، عزت دار عورت ہوتی ہے، وفا شعار عورت ہوتی ہے، اس کو اٹھا کے جو ہے وہ گھر سے باہر پھینک دیتا ہے. یہ ازل سے ہوتا آ رہا ہے، ابد تک ہوتا رہے گا. یہ ازل سے ابد تک کا جو معاملہ ہے نا، یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، کیونکہ مرد نے کبھی عورت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اور کبھی خود کو سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کی ہے کہ عورت ہے کیا. چلاک عورت کے چنگل میں ایسے پھنستا ہے، وہ کڑکی جیسے کڑکی میں جو ہے وہ بندے کو وہ کڑکی میں جو ہے پھنس جاتا ہے نا، اسی طریقے سے جو ہے وہ مرد بھی پھنس جاتا ہے. اور چلاک عورت کا ذہن ایک کڑکی جیسا ہوتا ہے کہ اس سے بچ کے نکلنا مرد کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. اب یہ ایسے جملے ہیں کہ شاید اس پر جو ہے وہ کچھ خواتین کو بہت اعتراض ہوگا، تو ہو اعتراض، یہ حقیقت ہے. یہ ایسا سچ ہے جو میں نے آپ سے اجازت لے کے بولا ہے کہ آپ کے یہاں اجازت ہے سچ بولنے کی، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان میں سچ بولنے کی اجازت ہے. جب میں سچ بولوں تو کوئی نہ کوئی اس کو کنٹروورسی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. وفادار عورت ہے نا، اس کے ساتھ ظلم ہو اسی لیے رہا ہے کہ مرد اس کے قابو میں ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سچ بول دیتی ہے منہ میں. اچھا ہاں، وہ لڑ پڑتی ہے. وفادار عورت جو ہے نا وہ لڑ پڑتی ہے، وہ ایک دم سے کہتی ہے تم نے میرے ساتھ اس طرح کیا، مجھے یہ پسند نہیں آیا. وہ ایک دم آپ کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دے گی، آپ سے بات نہیں کرے گی، غصہ کرے گی، زبان چلائے گی. جیسے ہی اس نے زبان چلائی ویسے ہی مرد کے دل میں جو ہے وہ فوراً سے ہی ہوا یہ تو عورت ہی نہیں صحیح ہے. کیا پتا اس کی ایموشنز اس وقت کیا ہے، کیا پتا وہ آپ سے لڑنا چاہتی ہے، آپ اسے لڑنے کا موقع نہیں دے رہے. کیا پتا وہ اپنی اندر کی فرسٹریشن آپ کے ساتھ نکالنا چاہتی ہے، آپ اسے موقع نہیں دے رہے. یہ مرد جو ہے نا وہ ہمیشہ میں فرسٹریٹ ہو گیا ہوں تمہاری روز روز کی چک چک سے. کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ یہ ہر مرد نہیں کرتا. مرد بہت زیادہ عورتوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی بیویاں جو ہوتی ہیں نا ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں. اور پاکستانی مرد واحد مرد ہے جو اپنی بیویوں کے جو ہے وہ کہ آپ یہ کہہ لیں نا کہ ان کی ہر بات مانتے ہیں، ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. لیکن یہ جو چلاک عورتیں ہوتی ہیں نا یہ کبھی لڑتی نہیں ہیں. اچھا، لڑتی نہیں ہیں؟ لڑتی نہیں ہیں. جس عورت کو آپ لڑتے ہوئے نہ دیکھیں سمجھ لیں کہ یہ ذہین ترین عورت ہے. اس کی چلاکی جو ہے وہ مکاری کے لیول کو چھو چکی ہے. تو وہ کیسے کنٹرول کرتی ہے اپنا غصہ؟ کیا ٹرکس ہوتی ہیں؟ ہاں یہی تو بات ہے. دیکھیں نارمل بندہ تو اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پائے گا. شوہر کی کسی بھی غلط حرکت پر جو ہے وہ عام ایک نارمل سی جو بیوی ہے اس کو غصہ آنا ہی آنا ہے کہ تم نے ایسے کیوں کیا. یا شوہر جو ہے وہ کسی ٹائم پر جو ہے غصہ کر سکتا ہے کہ بیوی نے ایسا کیوں کیا. چلاک جو مرد ہوتے ہیں نا، جو بہت زیادہ خطرناک مرد ہوتے ہیں، وہ تشدد پسند ہوتے ہیں. وہ تشدد شروع کر دیتے ہیں عورت پہ. اگر انہیں عورت کی کوئی بات بری لگے وہ تشدد پسند کرتے ہیں اور تھپڑ لگا دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، چیختے ہیں. یہ بدتمیز مرد کی نشانی ہوتی ہے. اچھا، ان کے انا پہ آ جاتی ہے نا. ہاں ان کے انا پہ آ جاتی ہے، وہ اوور ہو جاتے ہیں، اوور فلو کر جاتے ہیں. عورت کیا کرتی ہے، چلاک عورت جو ہوتی ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ غلطی پر ہے اور وہ پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے نا اسے کسی وقت کے لیے بچا کے رکھ لیتی ہے. اچھا، وہ غصہ وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا نکالتی ضرور ہے. یہ نہ سمجھیں کہ وہ نکلتا نہیں ہے، وہ نکلتا ضرور ہے، لیکن وہ نکلتا ایسے جو ہے وہ طریقہ کار پہ ہے کہ شوہر کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ یہی سمجھتا ہے میری بیوی تو مجھے پوچھتی نہیں ہے، میری بیوی نے تو آج تک مجھے کچھ کہا ہی نہیں، میری بیوی کو تو کچھ برا ہی نہیں لگتا، میری بیوی نے تو کوئی بات نہیں کی. فرشتہ ہے میری بیوی تو بہت اچھی ہے، بہت نیک ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے جواب دیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عورت فرشتہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک مرد فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مرد ہے، ہم عورت ہے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. یہ فرشتوں کی دنیا ہی نہیں ہے، تو فرشتہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بننے کی کوشش کر رہا ہے تو پاسبل نہیں ہے. غلطیاں ہوتی ہیں نا، انسانوں سے ہوتی ہیں، اور غلطیاں کر کے ہی انسان سیکھتا ہے اور غلطی کر کے ہی آگے بڑھتا ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں آپ ایک وفادار عورت کو رکھ دیں نا،
وہ خوشی خوشی وہاں زندگی گزار لے گی. اس کو محل بنا دے گی, وہ اس محل چھوپڑی بنا کو دے محل گی بنا دے گی اگر اس کے شوہر کا پیار اس کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر اس کی شوہر کی توجہ اس کے ساتھ نہیں نہ ہوگی تو آپ اسے محل میں رکھ دیں, وہ اس کو بھی جو ہے وہ محل کو بھی جو ہے وہ وہاں پر چیخ چیخ کے اپنے سر پہ اٹھا لے گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ نہیں ہے. لیکن چلاک عورت کیا کرے گی؟ چلاک عورت محل لے کے خاموشی اختیار کر لے گی, اس کا مرد جو مرضی کرتا پھرے, اسے کوئی کنسرن نہیں ہوگا اس چیز سے. وہ اس کی زندگی حرام نہیں کرے گی, بلکہ اس سے خاموشی سے وہ اپنی تمام تر ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہے وہ لے لے گی اور سکون سے بیٹھ جائے گی. لیکن ایسی شوہر کا کیا فائدہ کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے, بس آپ اس یہی کے تو پیسے بات کو ہے, انجوائے کر شوہر کی طلب تو اسی عورت کو ہوگی جو وفادار ہوگی. وفادار ہوگی. چیخے گی تو وہی عورت جو وفادار ہوگی, لڑے گی تو وہی جو وفادار ہوگی, اور بری بھی مردوں کو وہی لگتی ہیں. اچھا, کہتے ہیں کہ وہ مرد خوش نصیب ہے جس کی بیوی اس سے ٹائم مانگے. بالکل, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے, وہ آپ سے محبت کرتی ہے, آپ کا ٹائم چاہتی ہے, آپ کی توجہ چاہتی ہے. عورت جو توجہ چاہتی ہے یا وقت چاہتی ہے, اس سے زیادہ وفادار عورت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. جس عورت کو صرف آپ کا وقت چاہیے اور آپ کے وقت کے لیے وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ خوار ہو رہی ہے, اپنی تذلیل کروا رہی ہے, آپ کے منہ سے جو ہے وہ عجیب و غریب جملے سن رہی ہے, یہ عورت وفاداری ہے. یہ وفاداری کا اتنا بڑا پیکر ہے کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ اسے ہرٹ کریں گے, آپ اسے وقت نہیں دیں گے, توجہ نہیں دیں گے, عورت صرف توجہ مانگتی ہے, عورت پیار بھی نہیں مانگتی. آپ کو پتہ ہے کہ عورت پیار کی لالچی نہیں ہے, عورت توجہ اور احساس کی لالچی ہے. عورت کے ساتھ اگر اسے لالچ کسی بھی چیز کا نہیں ہے, آپ کچھ بھی نہ دیں, آپ صرف ایک مرد جو ہے, ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو توجہ دینا شروع کر دے. جیسے ہی توجہ دیں گے وہ نکھرتی چلی جائے گی, اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ اسے نگلیکٹ کریں گے, آپ اس کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے لوگوں کو ٹائم دیں گے, آپ اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی نفی کرتے ہوئے دوسری عورتوں کی تعریفیں اس کے سامنے کریں گے, آپ اس کی اچھائی کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ کے دوسرے لوگوں کو اس پر جو ہے وہ فوقیت دیں گے, وہ عورت ٹوٹتی چلی جائے گی, تباہ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی اندر سے. وہ کہے گی کہ نہیں, یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ چیخ اٹھے گی. وفادار عورت چیخ اٹھتی ہے, بے وفا عورت تو چیختی نہیں ہے. بے وفا عورت کہتی ہے جائے جہاں مرضی, مجھے میرا ٹائم مل رہا ہے, اس کو اس کا ٹائم مل رہا ہے. بے وفا عورت نے تو آپ کو آزاد چھوڑ دینا ہے, اسے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, کیونکہ اس کے اور بھی جگہ پر کانٹیکٹس ہیں, اس نے وہ نہیں دیکھنے. وفادار عورت کے پاس صرف ایک ہی مرد ہے, اس کا شوہر ہے, اس کی کل کائنات اس کا شوہر ہے, وہ کہاں جائے. ڈاکٹر نبیہ, میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے, لیکن پھر بھی ایسی کون سی باتیں ہیں جن کی امید میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے سے نہیں رکھنی چاہیے کبھی بھی؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ نہ بڑھائیں. مطلب یہ جو ایکسٹریم لیول پر پیار ہے, ایکسٹریم لیول پہ توجہ ہے, ایکسٹریم لیول پہ جا کے عورتوں کی طرف سے جو مردوں کے لیے ایک ایلیمنٹ آتا ہے نا, اس کو ایکسٹریم لیول پہ نہ لے کے جائیں, نارملی رکھیں. اگر آپ کا شوہر آپ کو توجہ دیتا ہے, آپ کو پیار دیتا ہے, تو وہ ایک اچھا خاندانی مرد ہے, وہ نسلی آدمی ہے, وہ اس لیے آپ کی عزت کر رہا ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو سمجھ لیں اس کا خاندان کیا ہے. وہ آپ یہ نسل کا تعارف دیتی ہے چیز, اس میں یہ کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے. آپ کی نسل جیسی ہوگی آپ کا کردار ویسا ہی ہوگا. مرد کو سب سے زیادہ فکر جو ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ عورت کے کردار کی. مرد نے کبھی اپنے کردار کی فکر کی ہے؟ اگر یہاں پہ زیادہ تر مرد اپنے کردار کو کی فکر کر لینا تو عورت کو بد کردار کہنا جو ہے وہ معاشرہ بند کر دے. بالکل صحیح بات ہے. عورت کو بد کردار کہا ہی اس مرد کی طرف سے جا رہا ہے جو مرد اپنے کردار پہ کام نہیں کر رہا. بھئی آپ عورت کو اس نہج تک لے کے جا رہے ہیں, کبھی کام دلوانے کے چکروں میں, کبھی اس کو آگے بڑھانے کے چکروں میں, کبھی اس کو جو ہے وہ پیسوں کے لالچ میں, کبھی کسی اور لالچ میں. جب آپ اس کے ساتھ اس طرح کے بیہیویئر کر رہے ہیں اور بیچ میں جو ہے وہ شرائط رکھ رہے ہیں, تو آپ اپنا کردار دیکھیں کہ آپ کا کردار کیا ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قوم سے ہیں جس قوم سے سلطان صلاح الدین ایوبی تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قوم سے ہیں جس میں شجاعت اور بہادری کے جو ہے وہ بڑے بڑے نام پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء اکرام گزرے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ اس امت میں کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں سکھایا یہ گیا کہ خاندانی مرد کبھی عورت کو جو ہے وہ اونچی آواز سے بات نہیں کرتا, خاندانی مرد جو ہے وہ عورت کو گالی نہیں نکالتا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مرد اپنی محبت میں اگر کوئی لڑائی کر رہا ہے یا کوئی جھگڑا کر رہا ہے یا کسی وقت میں اس نے کوئی ایسے ابیوزنگ لینگویج استعمال کر دی ہے, تو کوئی ایک وقت ہوگا نا. اگر ہر وقت یہ سلسلہ چل رہا ہے اور لگاتار یہ سلسلہ چل رہا ہے تو پھر یہ محبت تو نہیں ہے, یہ تو آپ نے جو تماشا بنا لیا, یہ تو آپ کی عادت ہے, یہ آپ کی عادت بن چکی ہے. تو میں یہ مردوں سے بھی کہوں گی کہ دیکھیں, میں ہمیشہ مردوں کی بہت عزت کرتی ہوں, رسپیکٹ کرتی ہوں, ہمیشہ کرتی رہوں گی. مرد کا درجہ عورت سے اسی لیے بڑا ہے کہ مرد برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عورت جو ہے وہ ظاہر ہے اتنی عقل یا شعور نہیں رکھتی. مرد مردوں سے ملتے ہیں, جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایموشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں عورت میں, اور عورت ایموشنلی کھیلتی ہے اپنی لائف میں. جبکہ عورتیں اگر اپنی ایموشن پہ کنٹرول کرنا شروع کر دینا تو یقین کریں یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں نا, یہ کافی حد تک جو ہے وہ ختم